حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے. ہم کہہ رہے تھے سورۃ یوسف، اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے 10 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، حسد ہو گیا تھا نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے اپنے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. اب ہوتا ہے کیا، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ ہمیں تباہ کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہ کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے. رائٹ، ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے، تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان، اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، رائٹ، اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے، دل ہے، اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہنے کی. تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے، اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھکاریں گے نا ایسے کر کے تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو، رائٹ. شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ ایک بند، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں. اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے اگر کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے.
اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے. اب اس نے وہ نوک کر رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا، اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل، اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے یہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا. اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کو دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے. پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے، اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں، تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ. تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے. اور یہ ایک مقام آتا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں. اگر دیکھیے اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو. تو جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچاری آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ اب کھل گیا. شیطان نے اس کو نوک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. فرمایا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا، وہ جو دنیا میں جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا کی جو لذتیں ہیں نا، اللہ کی نعمتیں ہی ہوتی ہیں نا ساری کی ساری، دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. جو وہ نیک کام کرتا ہے اس کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. اس کے پاس وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے حساب دینا ہے اور وہاں پہ مجھے جنت ملے گی کہ مجھے کیا ملے گا. تو اس لیے میں اتنے سے سینٹنس سے میں اتنا حیران ہو رہی تھی کہ دیکھیں دے ہیو نو کانسیپٹ، ان کو وہ چاہت بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں. اور ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا آگے جا کے جواب دینا ہے، اور وہاں پہ جنت و دوزخ کا کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر ہے. اس کے باوجود بھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں کہ جھوٹ، چوری، چغلی، اور پھر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو کیا بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں عدلیہ کو، آپ دیکھیں اپنی سیاست کو، دیکھیں اپنی ہر چیز کو دیکھیں. ہم مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں کہ جن کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، ان کا تو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود ان کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں، مومن کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کوئی کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. مومن کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو اجر دے. اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں. آمین سم آمین.
لیکن دنیا میں جو اس کو رزق ملتا ہے نا مومن کو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ملتا ہے. جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پہ وہ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو وہ رزق عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اکثر جب ایسا کویشچن دل میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے ہاں جی، سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو شان نزول کا بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال تھا اس کو وہ کہتے تھے عام الحزن. وہ اس کو اس لیے عام الحزن کہتے تھے کہ وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، اور اسی سال ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پروٹیکشن تھی، جیسے جب وہ گھبرا جاتے تھے، جیسے باہر لوگوں کے تانے اور جو کچھ بھی وہاں کے حالات تھی، آخری سال تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. اس کے بعد یہ اس سے پہلے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہوتے تھے تو ان کے جو ابو طالب ان کے چچا جو تھے، اتنی بڑی پروٹیکشن تھی کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ایسے اٹھا سکتا تھا، اسی لیے تو وہ محفوظ تھے ابھی تک. اور اب کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہر ایک کو موقع مل گیا. اب نیکسٹ جو سردار آ رہے تھے وہ ابو لہب تھے، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اگینسٹ تھے، اور اب وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا. اور پھر جب وہ باہر سے پریشان ہو کے گھر میں جاتے تھے تو بیوی اتنی خیال رکھنے والی اور اتنی تسلیاں دینے والی وہ بھی ختم ہو گئی. تو بہت پریشان تھے رسول اللہ. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں طائف کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں پہ میں لوگوں کو کیونکہ طائف جو ایریا تھا نا، وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگ سردار تھے بیسیکلی، تو ان کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا. اور اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا تھا کہ وہ وہاں پہ مائیگریٹ کر جائیں گے یا وہاں پہ رہ لیں گے. لیکن کیا ہوا تھا، طائف میں کسی نے ان کا پیغام نہیں سنا اس وقت. اور پھر وہی بات آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے جو سردار تھے، انہوں نے جو بچے تھے اور جو ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسی، پتھر مارے، اور کس طرح سے لہو لہان ہوتے ہوئے وہ طائف سے نکلے. اور 3 میل دور ایک باغ تھا جو شیبہ اور 2 بھائی تھے جو ان کا وہ باغ تھا جہاں پہ جا کے رسول اللہ نے پناہ لی تھی، اور وہاں سے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. اور وہ بڑا مشکل وقت تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ جانا چاہ رہے تھے، آپ سوچیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا. اگر کسی کو کوئی پروٹیکشن میں نہیں رکھتا تھا نا، اپنی وہ امان نہیں دیتا تھا، تو وہ نہیں آ سکتے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا. اور پھر موتم بن عدی یہ تیسرا بندہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اور کہ ان کو ان کی پروٹیکشن چاہیے. انہوں نے ان کو پروٹیکشن کا وعدہ کر لیا، بیکاز ہاشم جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں، اور عدی جو تھے یہ آپس میں نہیں، ناٹ عدی، ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ یوزلی آپ لوگ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، نوفل دادا تھے موتم بن عدی کے وہ، اور ہاشم جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یہ دونوں بھائی تھے. تو پیچھے سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کا جو قبیلہ تھا ان کی بہت عزت بھی تھی وہاں پہ. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پروٹیکشن دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مکہ واپس آ سکے تھے، ادروائز وہ مکہ میں واپس نہیں آ سک رہے تھے. اور پھر وہ جیسے ہی انٹر ہوئے، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نفل پڑھے، اور اس کے بعد وہ گھر گئے. اور انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ ان کو اپنے اس میں حفاظت میں رکھا، اور اناؤنس کر دیا کہ یہ ہماری پروٹیکشن میں ہے. تو یہ بڑا مشکل ان کے لیے وہ سال تھا جس میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو کیوں نازل کیا، آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس بات پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی تسلیاں آتی تھی نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے، اب دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تھی نا، آگے ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو ہم پڑھتے ہیں کہ 12 قبیلے بن گئے، 12 چشمے پھوٹے، اور وہ ساری جو ہم نے پڑھی تھی.
12 बेटों में से 10 बेटे जो थे वो एक माँ में से थे, और ये 2 भाई जो थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनसे छोटे बुनियामिन थे। बुनियामिन जो थे ना, ये कुरान में इनका नाम नहीं आता, मतलब छोटे भाई की तरह आते हैं, लेकिन ये तौरा में इनका नाम आता है, वहाँ से ही फिर वो लिया हुआ है कि अच्छा इनका छोटा भाई का ये नाम था। ये 2 भाई जो थे ये एक माँ में से थे। फिर इनकी स्टोरी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्या हुआ था और इनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इसकी डिटेल और सीखते जाएंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इसमें हमारे लिए क्या क्या अहकामात रखे हैं। हम देखेंगे सूरह यूसुफ जो है ये मक्की दौर की सूरह है। इसकी आयात जो है 111 है। इसके हरूफ 7166 हाँ आई थिंक 66 ही होता है ना उर्दू में। तो इसके हरूफ हैं। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए एक एक हर्फ पे 10 नेकियां कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला जितनी चाहे, तो दुआ करें अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपनी शान के मुताबिक इंशाल्लाह नेकियां अता करेंगे। और इसमें 12 रुकू हैं और 1600 कलमात हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रॉ, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं बताई है, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला बेहतर जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। अल्लाह सुब्हान ताला ने, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल-बकरा का शुरू में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताई है। कुछ मुफस्सिरीन ने इसके बारे में कुछ राय अपनी बताई हुई हैं, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में नहीं कुछ भी बताया, तो हम भी ऐसे ही रखते हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये आयात हैं किताब मुबीन की। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आप ये देखिए कि ये सूरत नाजिल हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उनकी तवज्जुह से ये हमें पैगाम दिया जा रहा है, राइट। अल्लाह सुब्हान ताला अपना अपना नाम लिखे नीचे, और या ये रखे कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे कह रहे हैं, जैसे आयशा मुझे कह रहे हैं, अस्मा को कह रहे हैं, फातिमा को कह रहे हैं, जो जो आपके नाम है उस अपने नाम के साथ रखें कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे कह रहे हैं कि आयशा ये आयात हैं उस किताब की जो मुबीन है, जो बैना है। अब देखिए जो स्टूडेंट है ना उसके ग्रामर के, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जिनको नहीं समझ आती तो इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ पे तिल का जो है ना, तिल का इशारा है दूर का, बैद इशारा है। हादा और हाद ही करीब का इशारा होता है कि ये जब हम कहते हैं तिल का, ज़ालिका और तिल का दूर का इशारा है कि वो चीज़ जैसे हम कहते हैं ना। अब देखिए कि सूरत अल-बकरा के शुरू में भी हमने पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हम उसका तर्जुमा क्या कहते हैं, ये वो किताब है ना। तो ज़हन में आता है जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रामर उनको समझ आती है, तो वो ये सोचते हैं किताब तो हमारे हाथ में है, कुरान हमारे हाथ में है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं वो किताब है, तो ये क्या है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे भी यही है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तो इसका मीनिंग जो कुछ मुफस्सिरीन ने ये बताया कि यहाँ पे किताब जहाँ पे आता है तो इसका मतलब है कि क्योंकि लौहे महफूज में कुरान पाक जो है वो लिखा हुआ है ना। कलम को कहा था लिख, और कलम ने लिखा, और सबकी तकदीरें लिख दी, सब कुछ लिख दिया जो कुछ भी दुनिया में रहती क़यामत से पहले होना था। तो ये वो किताब है जो लौहे महफूज में है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। इंशाल्लाह वो भी हम आगे डिटेल देखेंगे। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए ये इसकी कौन सी, अल्लाह सुब्हान ताला मुझे बता रहे हैं कि आयशा ये वो किताब है, ये वो आयात है जो अभी तुम पढ़ोगे ना सूरह यूसुफ में, इसकी एक एक आया जो है ये वो आया है जो किताब मुबीन में है, जो लौहे महफूज में है, वहां से वो नाजिल की गई। मुबीन किसको कहते हैं, देखिए जैसे कहते हैं ना बैना, रोशन, कि किताब मुबीन ये वाज़े किताब की आयात हैं। वाज़े किसको कहते हैं, देखिए इसमें अहकामात वाज़े हैं, इसमें हलाल व हराम वाज़े है, इसमें हदायत वाज़े है, इसमें ये किताब जो मुबीन होता है ना जैसे रोशन। अब देखिए रोशन क्या चीज़ होगी, जो हक है वो रोशन है, जो नेकी है, जो हदायत है वो सारी रोशन है। अंधेरे किसको कहेंगे, जुल्मात को कहते हैं ना, अंधेरे, गम अंधेरे, बुराइयां अंधेरे, गलत चीज़ें अंधेरे, गलत नफ्स अंधेरे। तो अल्लाह सुब्हान ताला
اس سورہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بینہ ہے، اس کی ایک ایک آیت بینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ کتاب بینہ ہے. آپ سوچیں جو خود نور ہے. اور مبین جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے، اب یہ متعدی اس کو کہتے ہیں. وہ بھی گرامر کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گی، دوسرے اسٹوڈنٹ اس کو ایسے ہی گزار لے. متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی نور ہے اور وہ دوسروں کو بھی نور دے، جو خود ہدایت ہے وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے، جو خود اچھا ہے وہ دوسروں کو بھی اچھا کر دے. مطلب اس سینس میں آتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف خود ہدایت ہے، جو نہ صرف خود بینہ ہے، یہ اب کلیئرٹی اس کے اندر ہے، اور یہ دوسروں کو بھی کلیئر کرتا ہے. اس کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. بہت پیاری آیا ہے. اس کو تو میں نے کتنی دیر تک غور کیا کہ مبین کا ورڈ جو ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ کتاب جو ہے نا مبین اور واضح کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اب دیکھیے، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں. ہر انسان کی سوچ دوسرے سے فرق بھی ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے. اب دیکھیے، جتنی جب سے دنیا بنی ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ اپنے کریٹر کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کریٹر کیسے ہیں. کتنے اسلامک بکس بھی لکھتے ہیں، کچھ نے دوسری طرح سے بھی لکھی ہیں. کئی دفعہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ایک نیوز میں آ جاتا ہے، یا ہمارے سارے جاننے والے بتاتے ہیں کہ فلاں آتھر کی کتاب نہیں پڑھنا، اس نے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے، یا اس طرح سے. اب ایون دو اگینسٹ نہیں ہے، اب کوئی آپ سوچ لیں کہ اتنے لوگوں میں سے 10 لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے کریٹر کے بارے میں لکھا، اپنے اسلام کے بارے میں کتاب لکھی. لیکن ہر انسان کا دماغ فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی انوائرمنٹ فرق ہے، اس کا علم لینے کا جو ہے کہ سورس جو جہاں سے لے رہا ہے، کہاں پہ وہ رہتا تھا، کیسے لوگوں سے ملتا تھا، کیسے اس کی ایک اپنی ذات ہوتی ہے جو اس کے اندر آتی ہے. تو اس کو کون یہ ویلیڈیٹ کرے گا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون کرے گا؟ وہ یہی کتاب کرے گی. جو اچھائی، جو نیکی اس میں نیکی ہے وہی نیکی اصل نیکی ہے، جو برائی اس میں برائی ہے وہی اصل برائی ہے. ہاں، کتابیں تو آف کورس مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیاری کتابیں ہیں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا. لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی آئے گا نا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا ہے، تو دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ اس کتاب سے ملے گی بس. اس کے علاوہ ہمیں قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن جو عربی زبان میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب دیکھیے قرآن، اس جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. اب قرآن کا دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو قرآن لفظ ہے نا، اپنے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ مصدر ہے. پھر آج آپ کو زیادہ نہیں میں عربی کا بتاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہو جانا. مصدر کہتے ہیں کسی چیز، کسی فعل جو کرنے والا کام ہوتا ہے نا، فعل کہتے کام کرنے کو، اس کا نام ہوتا ہے. جیسے ہم کھاتے ہیں تو کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو مصدر کہتے ہیں. تو قرآن جو لفظ ہے نا، یہ مصدر ہے. یہ مصدر کیسے؟ قارع یقرأ سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا. اور آپ دیکھیے یہ فلان کے وزن پہ، فلان کہتی جس میں شدت ہوتی ہے، جس میں کثرت کا میننگ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور کیونکہ جو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بہت سوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت کھاتا ہے، تو ہم سونے والے کو ہم کہیں گے یہ تو اس کا نام ہی ہم نے سونا ہے، بھئی یہ تو سوتا ہی رہتا ہے، یہ تو سونا ہی اس کا نام ہے، اس کو ایک نام پڑ جاتا ہے جیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایک کوالٹی اس کی ذات بن جاتی ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ اتنا پڑھا جانے والی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی اس لیے رکھا کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. اور دیکھیے کتنی ہزاروں دفعہ ہم پڑھ لینا، اسے دل نہیں ایسا ہوتا کہ ہائی پڑھ تو لیا تھا، کیونکہ دنیا کی کتابیں آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ پڑھ لیا بس، اب اس کے بعد دل نہیں چاہتا. لیکن قرآن پڑھنے سے دل بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ اب اتنی دفعہ پڑھ لیا، جتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے جائیں گے. اس کے بارے میں
میں ایک وہ پڑھ رہی تھی کہ ایک جرمن سرجن تھے، ان کی سٹوری میں ساتھ ساتھ، کیونکہ قرآن کو میں سرچ کر رہی تھی تو اسی میں نے یہ دیکھا کہ ان کا نام تھا مورس بکائی. اب کیونکہ یہ نام جرمن نام ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، تو میں اپنی زبان سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا نام جو ہے وہ مورس بکائی تھا. اچھا، اب یہ کیا تھا، یہ سرجن تھے. جب ان کے پاس مسلمان جو جیسے ہوتے ہیں وہ پیشنٹ آتے تھے تو ان کا علاج کرنے کے بعد یہ ایک ہی کویسچن سب سے پوچھتے تھے کہ جو تم ڈو یو بلیو ان قرآن، اور اگر مطلب قرآن تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے، یا تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ تم جو نبی جس کو تم مانتے ہو کہ انہوں نے خود ہی سے بنا لیا ہے. تو ہر کوئی یہ کہتا تھا نہیں، قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا. اچھا، یہ سٹوری اس نے خود اپنی لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہوتا تھا. اور پھر یہ وہ سب کو کہتا تھا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے نبی نے یہ خود ہی سے گھڑ لیا. اب پیشنٹ ہوتے تھے، وہ آگے سے بحث نہیں کرتے تھے یا کچھ بھی، اسی طرح سے وہ کرتا رہا. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے پاس شاہ فیصل جو وہاں کے ہیں سعودیہ کے نا، وہ بیمار ہوئے تو وہ ان کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے. جیسے ان کا علاج کیا تو سیم کویسچن ابھی اس نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو قرآن ہے یہ مطلب یہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا مطلب یہ تمہارے نبی جو ہے اس نے تو نہیں گھڑ لیا. تو شاہ فیصل نے ان کو پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے، میں نے ترجمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، I'm asking you کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ایک دم میرے دل کو لگ گئی، اور میں نے کہا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ یہ لینگویج کیا ہے. تب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں یہ نازل کیا نا، میں اس کو پڑھنا ہے. کہتے میں گھر آیا آ کے اگلے دن میں نے ایک ٹیچر فائنڈ آؤٹ کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ کون عربی لینگویج مجھے سکھا سکتا ہے. تو ہی سیڈ میں نے 2 سال 7 days a week، کہ سنڈے کی بھی چھٹی نہیں کی، ایوری ڈے 1 گھنٹہ میں نے یہ لینگویج سیکھی. اور پھر 2 سال کے بعد 740 آئی تھنک انہوں نے بتایا یا کچھ ایسے تھے، میں جو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سبق جو ہیں وہ میں نے پڑھے. میں لکھتی اس لیے ہوں 730 اسباق انہوں نے کہا کہ میں نے لیے اور اس قابل ہو گیا کہ میں عربی خود سے پڑھ سکوں. تو کہتے ہیں جب میں نے قرآن کو پھر پڑھا اور پورا پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کتاب ہے. دین وہ مسلمان ہوئے، اور وہ پھر اتنے اچھے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے پھر اس کے سیمینارز بھی کیے، قرآن کی حقانیت پہ بات کی، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. اور آپ غور ذرا یہ کریں کہ یہ اتنا مصروف بندہ سرجن تھے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو 5 سے اگر 7 آیات چلی جاتی ہیں تو آپ کے دھڑا دھڑ میسیجز آ جاتے ہیں. ایک ہفتے میں 7 آیات اگر جاتی ہے نا تو آپ کو ساتھ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بچے بھی ہیں، کام بھی ہے، کیسے ہم یاد کریں گے. آپ سوچیں کہ یہ قرآن جو غیر مسلم تھا اس کو صرف یہ لگن تھی کہ مجھے پتہ تو چلے اس قرآن میں کیا ہے. کیونکہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم ترجمہ ہی صرف نہیں پڑھتے، ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ میرے رب نے اس قرآن میں ہمیں کیا کہا ہے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. آپ اس کی لگن دیکھیں. اس لیے میں کہتی ہوں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. دیکھو اگر اس نے کیا تھا اور پھر جب اس نے پڑھا تو ہمیں بھی تو یہ زبان آنی چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیونکہ میرے رب نے اس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ عربی زبان میں اس کو نازل کیا تھا. کہ قرآن وہ کتاب میں کہتی ہوں اللہ اکبر کہ جس پیغمبر پہ نازل ہوئی، وہ پیغمبر جو ہے وہ انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے سردار. جس زبان میں نازل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف اللغات، زبانوں کی اشرف اللغات اس کو کہتے ہیں. اور پھر جس زمین پہ نازل ہوئی اس کو ام القرا، جو فرشتہ اس کو لے کے آیا ہے. آپ دیکھیں فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے نازل ہوئے. جس مہینے نازل ہوئے، تمام مہینوں سے رمضان افضل ترین مہینہ. جس رات نازل ہوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے
بہتر وہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور جس امت پہ نازل ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت وہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور سیکھتا اور سکھاتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ اہل القرآن ہی تو ہے، جو اللہ والے لوگ وہی ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اور آپ اگر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، وہ نور ہمارے اندر نہیں اترے گا، وہ لمحے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا، اس سے بڑی کوئی خیر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں تو کسی کی تو دعا قبول کی ہے تو ہم قرآن سے اتنا جڑے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارا کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ جائے، ہم سوچیں بھی تو قرآن سوچیں، ہم دنیا کے کام چلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کام کو قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو کوئی کام رک جانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، گھروں کو بھی دیکھنا ہے، کھانے بھی پکانے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور لیکن سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، وہ قرآن ہونا چاہیے سارا وقت ہمارے ذہن میں کہ اچھا میں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک کلاس دینی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، آج کی کلاس ختم ہوگی 1 گھنٹے کے بعد، تو اگلی کلاس کا ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے وہ کلاس دینی ہے، اچھا اس کی آیات کون سی ہیں، کیا سارا کا کام ہوتا ہے، پارٹیز میں بھی جا رہی ہوں، فرینڈس کو بھی مل رہی ہوں، کھانے بھی کھا رہی ہوں، پکا بھی رہی ہوں، کھلا بھی رہی ہوں، اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ کے اندر جو ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہمارا دماغ جو ہے نا، یہ آپ سوچیں برتن ہے، اس کے اندر ایک ٹائم پہ ایک سوچ رہ سکتی ہے، کیونکہ سوچیں تو یوں آتی ہے نا، آتی جاتی ہیں، اس کو روک نہیں سکتے ہم لوگ، ہم جس سچویشن میں ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، ہم وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوچ جو بھی ہوتی ہے نا، ایک طرح کی سوچ کہ اچھا یہ غلط ہو گیا، ہائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہی سوچ آتی جاتی ہے۔ اب ایک ٹائم پہ کیونکہ ایک ہی سوچ رہ سکتی ہے، تو پھر ہم اس کے اگر ہم نے اس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہی اس کو پازیٹیو کرے گا۔ دیکھیے اگر ہم فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ ڈپریشن میں جب جاتے ہیں یا سیڈ ہوتے ہیں یا لمبا ہی لٹک جاتے ہیں وہ چیز کو لے کے نا کہ ہائے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ شیطان پوری ایک سٹوری کریٹ کرا کے ہمیں تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہ سوچ تو ہمارے مائنڈ کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے نا، اس کو تو ہم اب ایک ہی سوچ ہے، تو اب کیا کریں اس کا؟ تو اس کو اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ ہائے نہیں میں تو یہ سمجھ آ گئی، مجھے نہیں اس کے بارے میں سوچنا، یہ سوچ جو ہے نا، فار ایگزامپل بچہ میرا جو ہے وہ نافرمان، اللہ نہ کرے نافرمان ہو گیا، تو نافرمان بس مجھے نہیں سوچنا کہ وہ نافرمان ہو گیا، مجھے نہیں سوچنا اس نے یہ برا کام کر لیا، یہ کبھی نہ کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ سوچ اور پکی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھی سوچ کو اس کے اندر ڈالنا ہے، اچھی بات کو اس کے اندر ڈالنا ہے، تاکہ وہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے گی، تو وہ پازیٹیوٹی، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں جب آتا ہے تو وہی ریلیز کرتے ہیں نا، سارے سیلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں، تو وہ خوشی کے، ہیپینس کے، مطمئن ہونے والے سیلز ریلیز ہوں گے، ہارمونز ریلیز ہوں گے، سیل بول رہی ہوں، ہارمونز ریلیز ہوں گے، تو پھر انسان جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے، وہ مور پازیٹیو سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا حل بتا دیا قرآن میں، تسبیحات کی عادت ڈالنے۔ اگر کوئی سوچ آپ کو تنگ کریے نا، کیونکہ وہ سوچنے جانا کوئی نہیں، تو اچھا میں اس کو نکالوں بھی کیسے؟ تسبیحات شروع کر دیں، اللہ اکبر کی کر دیں، سبحان اللہ کی کر دیں، استغفر اللہ کی کر لیں، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کی کر دیں، کرتے جائیں تسبیحات۔ آپ سوچیں قسم سے ایسے کچھ جادو ہو جاتا ہے نا، جیسے لفظ تو نہیں بولنا چاہیے، کیا اتنی اچھی چیز کے لیے بول رہی ہوں، لیکن جس سمجھانے کی خاطر کہ مائنڈ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم انسان کا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اس خیال سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہٹانا نہیں چاہتا، دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے وہ اندھیرا، کیونکہ اندھیرا چاہتا ہے اس کو کون ہٹائے گا؟ یہ قرآن ہٹائے گا، کیونکہ یہی بینہ ہے، یہی مبین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں جو مین ہمیں پیغام ملتا ہے کہ قرآن دیکھیں شروع ہی اس سے ہوا نا کہ یہ روشن ہے۔ اب دیکھیے کمرہ ہے، کمرہ چھوڑے، آپ سوچیں اندھیری رات ہے، دور کہیں، بہت دور کہیں اتنی سی لائٹ بھی ہوگی نا تو وہ بھی ہمیں نظر آئے گی، ایک ڈاٹ سا نظر بھی آ جائے گا کہ کہیں پہ کوئی چیز روشن ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ روشنی ہے پوری طرف، ادھر اندھیرے بھی آ جاتے ہیں نا، تو جب تک وہ چھاتے نہیں ہیں تو اندھیرے نظر کوئی نہیں آتے اس طرح سے۔ روشنی اپنی جمی رہتی، روشنی از ویری اسٹرانگ، وہ جمی رہے گی۔ ایک دفعہ روشنی اندر
آ جائے گی نا ہمارے دلوں میں تو انشاءاللہ شیطان ہار جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ عربی زبان، عرب کیا تھا، عرب جو ہے نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا ان کو عربی کہتے ہیں، عرب کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو تھے نا عربی، آپ نے اکثر یہ پڑھا کہ یہ کیا، یہ دوسروں کو سب کو اجمی کہتے تھے، اجمی کہتے ہیں گونگا، جیسے ان کی زبان جو ہے وہ اتنی رچ زبان تھی، کیونکہ یہ شاعر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے تو یہ شاعر کہتے تھے نا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی کا معجزہ دیا، ہر نبی کو جو معجزہ دیا تھا نا وہ اس وقت کی جو ایسی چیز تھی جس سے لوگ بڑے امپریس ہوتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ، جو اتنی ترقیاں کر لی تو اب یہ ہم نے کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے اگینسٹ معجزہ لے کے آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا معجزہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ عرب لوگ جو تھے نا یہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو اپنی زبان پہ بڑا ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے بہت زیادہ، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا افلا یتدبرون، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو، کہ دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں، تمہارے تالے لگ گئے ہیں، تو جب ہم تدبر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جیسے پیاز ہوتا ہے نا، ایک 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 پتر اترتی جاتی ہے تو بندہ ڈیپر سوچتا جاتا ہے، او مائی گاڈ، اس میں اس کا تو یہ بھی مطلب، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے، اس کو تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ اور یہ کب لگے گا؟ جب ہمیں یہ ہوگا کہ یہ آیات تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اس کے اندر مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ لعلکم تاکلون، کہ شاید کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بینہ کیوں نازل فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو نحنو کا لفظ آپ دیکھیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ پھر بعض لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نحنو، نحنو جو ہوتا ہے نا وہ ہم کے لیے ہے، مطلب زیادہ لوگوں کے لیے صیغہ آتا ہے نا، دو سے زیادہ، ہاں، ایک اور دو اور پھر تین، جیسے ہم اردو میں ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، پھر ہوتا ہے ہم نے یہ کیا۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، اور پھر جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ نحنو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں لینگویج کی سمجھ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اب پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کالج میں ہم لوگ اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، وہ جو کہتے تھے ہم نے یہ کہا تو ہم کہتے تھے ہاں ہم کون بھائی، آپ ہی کے لیے، تو ہم کہتے تھے وہ اور ان کے پیٹ کے ملاپ تو اللہ اکبر، تو اب اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ میاں معاف کرے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، نحنو نقصو، ہم بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر، احسن القصصی، بہترین قصوں میں سے، بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی۔ پھر دیکھیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ایمفیسس کرے، ہم نے وحی کی، ہم نے نازل کیا، احسن القصص، کہ بہترین قصہ۔ دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قصہ کہیں گے وہ کتنا خوبصورت قصہ ہوگا، اس میں اتنے پیارے پیارے پیغامات ہمیں ملیں گے، اتنی پیاری سیکھ ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی اس لیے اتنا بہترین قصہ کہ ہم نے وحی کی علیکہ آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور تھے آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قصہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا، قریش کے لوگ تھے، ان کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا جیسے عاد قوم تھی، سمود قوم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب جاتے تھے، جنگوں پہ بھی جاتے تھے، راستے میں آتے تھے تو کہتے ہیں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ ان کے ارد گرد کے ایریا کے قصے تھے، اور ان میں وہ قصے مشہور بھی تھے۔ دے نو اباؤٹ دس، کہ اچھا عاد قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس قصوں میں وارن بھی کرتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے، کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر یہ قصے مشہور ہے۔ لیکن حضرت یوسف کا قصہ ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اس ایریا کا قصہ نہیں تھا۔ اب کیا تھا، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، تو یہ گئے یہود کے پاس، مدینہ میں یہود تھے نا، تو ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اہل کتاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کی کتاب میں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ قصہ عام نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس قصے کے بارے میں، تو ہم جا کے یہ پوچھیں
اور پھر کئی جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قصہ بتائیں، اور کئی جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا، پھر یہود نے ان کو کہا کہ تم یہ کویسچن ان سے پوچھو کہ جو تھے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو تھے وہ تو اس زمانے کے وہ تھے نا اہل کتاب تھے، یہودی تھے، کہ یہودی تو فلسطین میں رہتے تھے، تو وہ مصر میں کیا کرنے گئے تھے، وہ وہاں پہ کیسے تھے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ ہو ٹھیک ہے، ان کو نمبر ایک یہ کہ ان کو حضرت یوسف کا نہیں اتنا پتا کہ وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے نبوت ملی تھی، اور نمبر دو یہ کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو بتاؤ کہ وہ تو فلسطین میں تھے، تو وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے، کنعان تھا نا ایریا جہاں پہ رہتے تھے، تو وہ اس کے بعد مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے؟ تو جب آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویسچن پوچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ قصہ، احسن القصص جس کو کہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ نازل فرما دیا، اور پوری ڈیٹیل میں، اتنی ڈیٹیل میں یہ قصہ تورا میں بھی نہیں تھا، وہاں پہ ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بینہ، مبین کا لفظ آ گیا نا کہ بینہ بیان کر دی، تو اس سے وہ شرمندہ ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالا، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لی ابیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنا پیارا لفظ لگتا ہے نا، یا ابتی۔ اگر عام طور پہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یا ابی آتا ہے، اے میرے باپ، ابتی بہت محبت سے جیسے پکارتے ہیں نا باپ کو، اس طرح سے انہوں نے پکارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے یہ 4000 سال پہلے کا قصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از، آپ دیکھیں کہ یہ قصہ جب آپ سن رہے ہوں گے نا تو آپ اس کو ویژولائز بھی کیجئے گا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے یہ 12 سال کے تھے اس وقت، اور اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیتو، کہ میں نے دیکھا ہے 11 کوکبن، ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم، دیکھا ہے میں نے انہیں، لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رائٹ۔ اب یوسف علیہ السلام 12 سال کے بچے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے ان کو، رائٹ۔ اب دیکھیے کہ باپ بھی، اب پورے قصے میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھتی ہے کہ باپ بھی نبی، اور دادا بھی نبی، اور پردادا بھی نبی، رائٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے مل رہے نا، پردادا ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں کہتی ہوں یہ دیکھیں اتنی مصیبتیں، بیسیکلی اتنی مشکلوں میں ان کے بچپن کا زمانہ، پھر بکے، پھر غلام ہو کے کیسے انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور پھر اتنا عروج ان کو بعد میں ملا، لیکن وہ وقت کوئی تھوڑا وقت نہیں تھا جب یہ جیل میں بھی رہے تھے۔ ہم کتنی جلدی اپنی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں نا، کہ ابھی کب سے تو تسبیح کر رہی ہوں، تو کب سے آپ بتائیں کہ کون سی دعا مانگوں، تو اب کتنے دن تو ہو گئے دعا مانگتے ہوئے۔ آپ یہاں پہ ہم نے کیا سبق لینا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مشکلوں میں بھی احکامات ماننے نہیں چھوڑے۔ اصل بات ہم نے سیکھنے کی یہ ہے کہ مشکلیں جب آتی ہیں نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے میرے سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اب نہیں دل چاہ رہا، میں ہی کیا رہ گئی ہوں، میرے سے اب نہیں اٹھا جاتا، میں نے نہیں یہ کرنا۔ مطلب جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہی چیزیں ہماری چھوٹ رہی ہوتی ہے، یا پھر جب خوشیاں آتی ہیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خوشیوں میں بھول جاتے ہیں سب سے بڑی بات، اچھا نماز کا ٹائم گزر گیا، ہائے میں تو مصروف اتنی تھی، بازار گئی تھی، یہ لیا وہ لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنی مشکلوں میں بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے نہیں چھوڑے، اور پھر اللہ کے انعامات کیسے ہوئے تھے۔ اب یہ اپنے باپ کو خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے ہیں اور سورج و چاند ہے جو مجھے سجدہ کریں۔ اب دیکھیں سورج و چاند سجدہ خواب بھی میں دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی، یا تو سورج و چاند ہے، یہ ستارے انہوں نے کوئی جسم میں دیکھا ہوگا کہ اپنا لیا، اور اس میں وہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، وہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، منع کر دیا، رائٹ۔ تو یا تو پھر یہ دیکھا ہوگا کہ سورج چاند ستارے سارے زمین پہ آ کے جیسے وہ ہیں تو اور نیچے آ کے پاؤں کے پاس آ گئے ہیں، تو لگا کہ وہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے۔ اب یہ اپنے فادر کو، اپنے باپ کو انہوں نے جب یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قولا کہا،
یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا، کہ نہ تو بیان کر خواب اپنا، علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ چال چلیں گے تیرے خلاف، تیرے لیے ایک چال، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بہت برا دشمن ہے۔ مبین دیکھیں یہاں پہ بھی وہی ورڈ آیا کہ کھلا، بالکل کلیئر دشمن ہے تمہارا، اور انسان کا وہ دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو کہا کہ تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج سے پہلے جو قصے پڑھتے ہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، یا جو بھی ہم نے لوط علیہ السلام کا پڑھا، تو دشمنی باہر کی طرف تھی، باہر کی طرف تھی، مطلب جو لوگ جن کو بھی وہ پیغام دے رہے تھے یا باہر کے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ دشمنی کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہاں پہ دشمنی اپنے گھر میں آ رہی ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے بہت بڑی، کیونکہ بھائی جو تھے وہ حسد کر رہے تھے اپنے ہی بھائی سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا اتنا بڑی بات سکھا دی کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ یہ حسد تھا جو ان کے بھائیوں میں سگوں میں ہو گیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو اتنا بڑا سبق ہے نا کہ اچھا اپنے سگے بہن بھائی، اپنے کزن، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، ان رشتوں میں اور ایون بڑوں میں بھی یہ جو حسد آ جاتا ہے، یہ تو نبی مطلب تھے نا۔ اب دیکھو کہ وہ جو حسد کرے نا بھائی، وہ بھی نبی کی اولاد ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں نہیں نہیں یہ تو بہت ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم نمبر 1 یہ کہ ہم دیکھیں پہلے کہ حسد کیوں ہوتا ہے، نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 2 ہی چیزیں نا، ایک حسد کرنے والا اور ایک جس پر حسد کیا جاتا ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کئی ہم حسد کرنے والے ہیں یا حسد جس پہ کیا جا رہا ہے ہم ان میں سے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھیں حسد کی ریزن کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے بغض، عداوت، تکبر، غرور، سرداری کی خواہش یا برا نفس، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ اب ایک میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں سے سب سے برا جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عداوت و بغض۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل میں ہوں، رائٹ، میرے انڈر کوئی کام کر رہا ہے، یا پھر مجھے انڈر نہ بھی کام کر رہا ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں پہ گئی ہوں، مطلب میں بےزتی کر سکتی ہوں، میں کسی کو بھی کوئی بات ایسی جو اس کو لک ڈاؤن، سوری ہاں بےزتی، ہاں لک ڈاؤن کرا سکتی ہوں۔ اگر مجھے کسی نے کوئی بات کہی اور میں نے اس کی انسلٹ کر دیا، اس کا مذاق اڑا دیا یا اس کو لک ڈاؤن کرایا، اب وہ جو دوسرا بندہ ہے جو میرے سامنے ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے آگے سے جواب دے سکے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دل میں وہ غصہ رکھے گا، اور وہ جو غصہ ہے نا وہ اس کا آہستہ آہستہ کیا غصہ ہو گیا تو اس کو وہ شخص ہی برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پھر ایک اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کوئی ایسی بات پتہ چلے گی نا جو اس کو خراب کرنے والی ہوگی یا اس کو نقصان دینے والی ہوگی، تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، اور خوشی میں وہ اپنے آپ کو تسلی کیسے دے گا؟ میں اپنے آپ کو تسلی کیسے دوں گی کہ دیکھا میں نے تو اس وقت اس کو جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا، رائٹ؟ اس طرح کے خیالات ہمیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم تسلی میں آ جاتے ہیں، اور پھر حسد جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تکبر دیکھے کہ کسی انسان میں اتنا تکبر ہو جائے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں، اور میرا خاندان میں میرا اتنا نام ہے، مجھے سارے اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اچھا میرے مقابلے میں کوئی ایک اور آگے کزن آ گیا جس کا ماشاءاللہ کاروبار بہت اچھا ہو گیا، تو ایک دم سے یہ ہوگا کہ اچھا یہ تو میرے مقابلے پہ آ گیا ہے، یہ بھی اس کو بھی اس طرح سے، تو وہ اچھی فیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ تکبر کے لیے نا آپ کو اپنے آپ سے کوشچن اکیلے کرنا پڑے گا، کسی کے سامنے تو مان کے نہیں دینا ہوتا ہم نے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ اس تکبر جس پہ کیا تھا یا حسد جس پہ ہوا ہے، تو ہم ایک دم سے مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ فلانے نے بھی ایسے کیا تھا، حسد کر کے نظر لگا دی، یہ کر لیا، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کر سک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اب نیکیاں تو دیکھیں نا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے سارا وقت بھاگ بھاگ کے زکاتیں بھی دی، صدقے بھی دیے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، ساری نیکیاں اکٹھی کی، اور ایک حسد کر کے ہم نے ساری ختم کر دی، بالکل بینک کرپٹ ہو گئے. اتنی بڑی بات. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اگر کہیں یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور یہ بیماری ایک دفعہ آ جائے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور تکبر آ جاتا ہے. پھر دیکھیے سرداری، کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ واہ واہ، اور اتنے لوگ اس کو واہ واہ کرنے والے مل جاتے ہیں کہ جی آپ کو تو اتنی بڑی آپ پہ کرم ہو گیا، تو آپ تو یہ بن گئے، تو آپ وہ بن گئے. پھر اچانک خاندان میں کسی اور کو فار ایگزامپل مل گیا، یا اپنے دوستوں میں کسی اور کو مل گیا، تو وہ ایک اندر سے عجیب ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بھی مل گیا ہے. یہ کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو عروج کی چیز ہے نا، عروج اس کا ایک ورڈ تھا، میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں. کدھر گیا؟ کہ میں اتنی چیزیں لکھتی ہوں نا کہ اینڈ میں جب بتانے کا وقت آتا ہے نا تو پھر میں خود ہی سے گھبرا جاتی ہوں کہ میں نے کدھر کدھر لکھا ہوا تھا. چلے کوئی نہیں، میں اپنی زبان میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن پاک کے بارے میں، اچھا جی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اس کو عروج اچھا لگتا ہے، اس کو بلندی اچھی لگتی ہے، رائٹ. تو وہ بلندی میں جب وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ اس کو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایک اور بھی بلندی کی طرف اس کو لگتا ہے کہ میرے سے بلند ہو رہا ہے، تو اس کو وہ فیلنگ اچھی نہیں لگتی ہے، اور وہ جو فیلنگ اچھی نہیں لگتی وہ اس کی حسد میں بدل جاتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو جاننے والے تھے، ہمارے اکٹھے تھے، ہم لوگ تو اکٹھے رہا کرتے تھے، بچے اکٹھے پیدا ہوئے، چلو جی بچے بڑے ہو گئے تو اس کو دیکھو ان کا تو کاروبار کہاں سے کہاں چلا گیا، تو اب اس کی تو دیکھو یہ حالت ہو گئی ہے، اس سے جیلسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے ہم علاج کرتے ہیں، پھر ہم ادھر پھر واپس اس کے اوپر جاتے ہیں. علاج یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا، سب سے بڑی بات کہ یہ بندہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمتیں دی ہیں نا، اتنے بڑے امتحان بھی ہیں، اتنے بڑے سوال بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم نے جواب دینا ہے. تو ایک تسلی ذہن میں ہو جاتی ہے کہ چلو اگر ہمیں کم بھی دیا نا تو ہمارے حساب بھی کم ہے، تو ایک تسلی انسان کے اندر آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، پھر انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر تو اتنے کرم کیے ہوئے، وہ یاد کرے اپنی ساری نعمتوں کو. یہ میں آپ کو اس لیے علاج بتا رہی ہوں کیونکہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ ہاں اچھا، اس کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ کو جب کسی کے بارے میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ جاننے والے ہیں یا دور کے فرینڈس ہیں یا خاندان میں، اگر کسی کی کوئی نیوز ایسی آتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا آپ اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ؟ آپ کسی کے سامنے نہیں ظاہر کریں. کیا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی پتہ چلا ہے، اتنا سر کھایا ہوا تھا اس نے، جو طوفان اٹھایا ہوا تھا، اچھا اس کے ساتھ بھی اس کو پتہ تو چلے نا کہ کیا ہوا ہے. یہ ریئیکشن ہوتا ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ ہائے بیچارے نے تو اتنے اچھے حالات دیکھے ہیں، اس کے ساتھ تو اللہ نہ کرے کچھ ایسی ہو. کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہیں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تاکہ ہم وہیں پہ ان کو ختم کر دیں. اور یہاں پہ تو یہ حسد بھائیوں کا ہے جو گھر کے اندر ہے، اور حسد اتنی بری چیز ہوتی ہے جو انسان کو قبر تک لے جاتا ہے. کیونکہ بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ حسد کی وجہ سے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھینکو، اس کو کنویں میں پھینک دو. کنویں میں پھینکنا انہوں نے بہتر، مطلب جو پہلا تھا کہ قتل کریں گے، سیکنڈ تھا کنویں میں پھینکیں گے. ان کو لگا کہ یہ بہتر ہے، چلو یہ والا کر لیتے ہیں. پہلے تو ان کا یہی پلان تھا نا. تو اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان کا ہوتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی نظر نہ آئے، یہ ختم ہی ہو جائے یہ، اور اسی پہ تو نظریں بھی لگتی ہیں. اب دیکھیے آج کل آپ اور میں اس بات کو بھی جانتے ہیں، 4 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، سب سے پہلے ہم میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. ہم کوئی فیس بک میں لگا دیں گے، ہم یوٹیوب میں لگا دیں گے، یا ہم جو بھی اپنے جاننے والوں کو وی وانٹ ٹو شو آف کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو ہم ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ون آف میرے جاننے والے تھے، ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹے، 5 کے 5 ماشاءاللہ اتنے پیارے. تو وہ اکثر نا اپنی پکچرز لگا دیتی تھی، پورے 5 بچے تیار ہیں، خود بھی اس طرح سے تیار ہے. تو وہ ان کی جاننے والی جن کے پاس اللہ نے یہ کمی رکھی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اس نے بلکہ اس کی اچھی نیت تھی،
اس نے اپنی دوست کو کہا کہ پلیز تم ایسے نہیں لگایا کرو، تمہیں تو لگتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، مطلب آپ خوشی سے لگا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمی میں رکھا ہے، تو اس کے دل میں کیا چیز آتی ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہیں نظر لگ جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ چیز تمہارے لیے تم تو کر رہی ہو، اس کا اثر تمہارے بچوں پہ آ جائے، وہ بےچارے بھگتیں گے، تو نہ لگاؤ. تو شی واز سو مچ اپسیٹ. اس نے اس کی شکایت میرے ساتھ کی کہ دیکھو وہ ایسے مجھے کہہ رہی تھی. میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ بچہ وہ اس کے دل میں تمہارے لیے اچھا تھا، اس وجہ سے اس نے بتایا. اور لوگ نہیں بتاتے، خاون کے ساتھ اچھے اچھے وہ گھر میں بھڑلے لڑائی ہے لیکن اچھی اچھی تصویریں پوسٹ ہوتی ہیں، اور دوسرے کو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اوہو اس کے تو مطلب بہت ہی حالات ایسے. دیکھو میرا تو میاں مجھے سیر پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں مجھے عمرے پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں تو یہ نہیں کرتا، اور ہم لوگ دھڑ 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 دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ برداشت کر لے یا وہ دوسرے کی خوشی سے خوش ہو جائے. جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر گھروں میں مشکلیں آتی ہیں، پھر نظریں لگتی ہیں، پھر. اور یہ کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نظر جو ہے وہ جو اونٹ ہے نا اس کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یہ حال ہو جائے قبر تک لے جاتی ہے بندے کو. لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی. بڑے بوڑھے کہتے تھے نا نیوے نیوے ہو کے چلو. یا ایک تو مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ کھانا یوں نہ کھایا کرو، یوں کر کے کھایا کرو کہ کسی کو یہ بھی نظر نہ آئے. اس وقت نہیں سمجھ آتی ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے. کہ حسد، یہاں پہ حسد کس چیز کا تھا؟ محبت کا حسد تھا، باپ کی زیادہ توجہ کا حسد تھا. اور اس کے بڑے بڑے ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے کہ ہم کس طرح سے اسے بچیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلوں پر ناراض ہے، اور بندے پر میری تقسیم پر خوش نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اسی پہ اپسیٹ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بندے کو اونچا درجہ دے گا، اس پہ ناراض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں زیادہ عطا کی ہیں، اس پہ ناراض ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا بھی کہ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا دنیا میں. ابلیس نے آسمان پہ کیا تھا. دنیا میں حابیل قابیل نے کیا تھا. کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو جا، تو مردود ہے. اور وہ بندہ وہ جنوں میں سے تھا اور اتنی عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی. اور کیوں نافرمانی کی تھی؟ کہ میں بہتر، تکبر تھا، میں بہتر ہوں اس سے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رتبہ نہیں دیا، اور اس کی خاطر مردود ہو گیا. اتنا برا حسد. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ دن رات اس سے قیام کرتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاسد، یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نہ، اس کی نعمت اس کے، ہاں یہ والی اچھی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری 2 حالتیں ہیں. ایک یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے، اور چاہے کہ وہ اس کے پاس نعمت نہ رہے تو یہ حسد ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کلیئر طرح سے سمجھ لیا نا. میں اس کے اتنے پوائنٹس سے آنیسٹلی جب میں لکھنے بیٹھی تھی میں نے کہا یہ تو پوری کلاس ہی اس کے اوپر ہو جائے گی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کیور کر سکیں. میں آپ کو دوسرا والا حسد کی طرف نہیں لے جا رہی ہوں کہ جیسے ہمارا فوراً مائنڈ سیٹ دوسری کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے حسد کرتا ہوگا، ہاں وہ میرے ساتھ ایسے. وہ بات نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارے اندر سے یہ بیماری ہم کیسے نکالیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے اور تو اس نعمت کی پھر 2 حالتیں ہیں کہ وہ نعمت تجھے ناپسند ہو، اور چاہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے. دوسرا یہ کہ نہ تو اس کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تجھے بری لگے، اور نہ ہی اس نعمت کا تو زوال چاہے، لیکن تو یہ چاہے کہ مجھے بھی اس جیسی چیز مل جائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر جو رشک پیدا ہوتا ہے نا، یہ بری بات نہیں ہے. کیونکہ اکثر پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اگر ہم کسی کی کوئی چیز ایسے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اس کے بارے میں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے،
آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا کیوں اس کے پاس آ گئی ہے. آپ کو یہ کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی عطا کر دے. فار ایگزامپل کسی کے پاس اولاد ہے تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کسی کے بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میرے بھی بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. کسی کے پاس صحت ہے، آپ بیمار رہتی ہیں تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی صحت عطا کر دے. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کوئی بھی لیول پہ نا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے وہی جو چیز اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہماری کلیئر ہوگی. دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کل اعوذ برب الفلق میں سکھایا تھا نا، من شر حاسد اذا حسد، کہ یا پاک پروردگار جب حاسد کوئی حسد کرتا ہے نا اس کے شر سے بچانا. یہ اتنی بڑی چیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم، کیونکہ اس کی آگ میں بندہ پہ جلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا فریش، ایک طاقتور، ایک پازیٹیو، دنیا پہ اثر ڈالنے والا، اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی سنوارنے والا، اس کو خود روشنی مل گئی وہ دوسروں کو روشنی دینے والا، خود ہدایت مل گئی وہ دوسرے کو ہدایت دینے والا، خود نور کو ٹچ کر لیا وہ دوسروں کے دل کو نور پہنچانے والا. ایسا مومن ہو جائے تو ایک ایک جو برائی ہے نا اس کو برا نہیں سمجھے، اس لیے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ اچھا ہاں یہ تو فیلنگ ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتی ہوں. اب سے نہیں ہوگا، اب میں اس کے لیے دعا کروں گی. اچھا جس کے لیے غصہ ہو نا، کیونکہ غصہ کسی کے لیے ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ کسی نے انسلٹ کر دی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ غصہ ہی دل میں رہتا ہے کہ اتنا اس کا تکبر تھا یا اس کی باڈی لینگویج ایسے تھی یا اس نے ایسے کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ دیکھنا اس طرح سے کرے گا. یہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھا برابر کر دیا نا اس کو، اچھا ہی ہوا اس کو پتا ہے، تو اب نہیں کرنا ایسے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ہمارے دل میں کچھ ایسے ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار اس کو اور عطا کر، اور یا پاک پروردگار مجھے بھی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے، یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ معاف کرنے، کیونکہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اس کی ریئیکشن میں ہمیں کیا اجر ملے گا. وہ چیز یاد کریں گے نا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. اچھا اس نے مجھے ڈانٹا تھا یا میرے بےزتی کی تھی یا مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ سارے حسد میں نا یہ حسد سب سے مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ہو جاتا ہے پیدا. تو اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگا رہی ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اس کو ریورس کیسے کریں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے اگر ایسے کیا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے صبر پر اجر دے گا، تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دیں گے. قیامت کے دن میں اتنے بڑے جب اجر دیکھوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی، اور میں پھر ایسے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو جو فیڈ ہوتا ہے نا اب کھانا وہ پازیٹیو دینا، سوچ بھی پازیٹیو دیں. سوچ جو ہوتی ہے نا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار میری سوچوں کو پاک کر دے، میری سوچوں پہ وہ کر دے کہ میرے پاس اور کوئی سوچ ہی نہ رہے، اور تاکہ کیونکہ جو چیز ہم سوچیں گے نا وہی میری ذات وہ ہو جاتی ہے، میری پرسنالٹی ویسے بن جاتی ہے. آپ کی سوچ آپ کی شکل پہ آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں پہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. واللہ اتنی بڑی بات ہے. ہم نے کبھی اس طرح سے سوچتے نہیں، کیونکہ ہم نے تو سوچوں کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا نا، دھڑ 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 آتی رہتی ہیں. اور اسپیشلی جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو تب بھی وہ پریشانی جاتی اسی لیے تو نہیں ہے کیونکہ ہم سوچوں میں اس کو پال پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے، نمبر 1 یہ کہ حسد کے بارے میں، کہ حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم نے بچانا کیسے اپنے آپ کو. اگر وہ میں ہوں جو میں اپنی کسی لو ون سے حسد کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے وہ سیکھا. اور اگر میرے پر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ میرے سے ایسے کر رہا ہے اور میں اس تکلیف میں ہوں تو یا پاک پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرنا. اور بی پازیٹیو. اور یہ بیماری ہم نے اپنے اندر سے ہر صورت نکالنی ہے، کیونکہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ جی اب 12 بج گئے یہاں پہ ہمارے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اتنے سبق آپ کو اس سورہ میں ملنے والے ہیں
کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، احسن القصص جس کو کہہ دیا، تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگیوں پہ وہ کتنا اثر کرے گا۔ اور پھر یہ بینہ آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔